السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اہل حدیث نے عید میلاد النبی کا جلوس بدعت کہا تو ہاشم میاں صاحب نے جواب میں ہم اہل حدیثوں پر یہ اعتراض کر دیا کہ پھر کیا دینی کتب چھاپنا، مدرسے مسجد بنانا یہ بھی بدعت ہی ہوگا نا تمہارے اصول سے؟ تو آئیے ہاشم میاں صاحب کے اس اعتراض کا جواب آئی پلس ٹی وی چینل کے ویڈیو سے ہم شیخ کفایت اللہ ثنابلی حفیظ اللہ سے سنتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ بدعت وہ ہے جو رسول کے زمانے میں نہ ہو۔ میں بتاتا ہوں بدعتی تم ہو۔ قرآن پر زیر و زبر رسول کے زمانے میں نہیں تھا، تم نے کیوں کیا؟ زبان سے نیت کرنا رسول کے زمانے میں نہیں تھا، تم کیوں کرتے ہو؟ پکی مسجدیں بنانا رسول کے زمانے میں نہیں تھی، تم کیوں بناتے ہو؟ بخاری شریف ترمذی شریف رسول کے زمانے میں نہیں تھی، کیوں پڑھتے ہو؟ کتابیں رسول کے زمانے میں نہیں چھپی، کیوں چھاپتے ہو؟ دارالعلوم رسول کے زمانے میں نہیں بنا، کیوں بناتے ہو؟ مدرسہ رسول کے زمانے میں نہیں تھا، کیوں بناتے ہو؟ کوئی جماعت رسول کے زمانے میں نہیں تھی، تبلیغی جماعت کیوں بنائی؟ تو جو کام رسول نے نہیں کیا، صدیق اکبر کی جماعت کے امیر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے پریزیڈنٹ تھے، وہ کون سے ٹرسٹیز تھے؟ مسجد نبوی کے ٹرسٹیوں کا نام بتاؤ، کوئی نہیں تھا۔ پھر ہر مسجد کا ٹرسٹی بدعتی ہے۔ دیکھیں، میں نے جو شروع میں اصولی بات رکھی ہے نا، اسی اصول کی روشنی میں ان کی کافی چیزوں کا جواب آ گیا۔ جیسے انہوں نے مدرسے کی بات کی ہے، اور اسی طرح سے مسجد کی ٹرسٹیوں کی بات کی ہے، اور اسی طرح سے جو انہوں نے بہت ساری بات کی ہے وہ اس میں آ گئی۔ یہ دنیاوی چیز ہے، یہ مسجد، یہ مدرسہ جو ہے، میں نے کہا نا کہ علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، وسیلہ، ذرائع اور وسائل یہ دنیاوی چیز ہے، اور یہ مختلف زمانے کے لحاظ سے بدلتے رہیں گے۔ کہ آج کی مدرسے کی حالت کچھ ہوگی، ہو سکتا ہے آگے کچھ اور مدرسہ۔ دیکھیں آج کل آن لائن مدرسہ ہے، پہلے کوئی تصور ہی نہیں تھا، آن لائن بھی مدرسہ ہے، آن لائن لوگ سیکھتے ہیں، انٹرنیٹ سے لوگ سیکھتے ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ایک نئی چیز ہے۔ تو یہ اس میں قیامت تک نئی نئی چیزیں آتی رہیں گی، نئے نئے ذرائع آتے رہیں گے۔ بھائی یہ ذرائع ہیں، یہ وسائل ہیں دین سیکھنے کے، یہ اصل دین نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم بدعت نہیں کہیں گے۔ آپ چاہے مدرسے میں تعلیم حاصل کرو بھائی، چاہے آپ مسجد میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرو، چاہے کسی یونیورسٹی میں جا کے، کالج میں جا کے تعلیم حاصل کرو، دین کی تعلیم حاصل کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جا کے کسی کے گھر میں بیٹھ کے، کسی کے فلیٹ میں جا کے دینی تعلیم حاصل کرو، آپ انٹرنیٹ سے دینی تعلیم حاصل کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ذریعہ ہے، یہ ذریعہ ہے۔ ذرائع اصل میں کیا ہے؟ یہ دنیاوی چیز ہے، یہ اصل جو ہے دین نہیں ہے، اصل قرآن ہے اور حدیث۔ اس میں آپ کسی عالی شان مسجد میں بیٹھ کے کوئی آیت نہیں کر سکتے ہو، آپ کسی عالی شان مدرسے میں جا کے کوئی نماز نہیں بنا سکتے ہو، یہ اتھارٹی آپ کو نہیں ہے، یہ اجازت آپ کو نہیں ہے۔ آپ ذرائع جو چاہو استعمال کرو بھائی، آپ اے سی ہال میں بیٹھ کے جو ہے صحیح بخاری پڑھو، کس نے منع کیا آپ کو؟ اب یہ کتابوں کی بات بھی انہوں نے کہہ دی کہ بھائی یہ کتابیں کیوں پڑھتے ہو، کتابیں کیوں لگتے ہو؟ یہ بھی اصل ذرائع ہے بھائی علم کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب وہ چاہے آپ زبانی یاد کرو، چاہے آپ جو ہے کتاب میں لکھ کے جو ہے یاد کرو، اور یہ صرف دیکھیے یہ وہ ذریعہ ہے، حالانکہ ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ وہ چیز بھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کا وجود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھوایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھوائی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث لکھوائی ہے، اس کو تو آپ کسی صورت میں نہیں بول سکتے آپ۔ حالانکہ یہ چیز بھی یعنی لکھنا لکھانا ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے حدیث کو لکھیں، آپ نے یاد کر لیا زبانی کافی ہے آپ کے لیے، آپ نے اس پہ یاد کر کے عمل کر لیا کافی ہے۔ خطبے میں کسی عالم سے آپ نے حدیث سنی اور آپ نے یاد کر لیا، عمل کر لیا کافی۔ اسے لکھنا، کتاب میں جا کے پڑھنا، یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ کئی صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھتے تھے، قرآن لکھتے تھے، حدیث لکھتے تھے، تو لکھنا تو ثابت ہے۔ بلکہ سنن نبی داؤد کی تو روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اکتب، لکھو، والذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا حق۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو کچھ اس منہ سے نکلتا ہے اس کو لکھ لو، کیونکہ اس منہ سے صرف حق ہی نکلتا ہے۔ تو بھائی حدیث لکھنے کا ثبوت مل گیا نا اللہ کے رسول سے۔ تو جب اللہ کے رسول نے حدیث لکھنے کا حکم دے دیا کہ لکھو، اجازت مل گئی، تو آپ چاہے صحیح امام بخاری لکھیں، چاہے امام مسلم لکھیں، جس کی مرضی وہ لکھے گا، آپ کون ہوتے بولنے والے بھائی؟ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ لکھو، تو جن کی مرضی حدیث کی کتاب لکھیں گے، آپ کون ہوتے بولنے والے اس میں؟ اور بہرحال یہ چیزیں بھی اصل کتابیں اصل میں علم کے لیے ذریعہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور اسی طرح سے انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ نماز میں نیت بدعت ہے، یہ بھی شاید انہوں نے کہی ہے۔ تو اس میں ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں کہ بدعت ہے، اور اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس پہ نہیں عمل کرنا چاہیے۔ نماز میں جو نیت کا مسئلہ نا، یقیناً یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ عبادت میں آ گیا نا، یہ نماز میں آ گیا۔ اب نماز یہ خالص عبادت ہے، یا نہیں چلے گا بھائی؟ یہاں یہ احتیاط کہ کہیں بھول نہ جائے، ذہن، یہ سب نہیں چلے گا نماز میں، بالکل نہیں۔ نماز اللہ اکبر سے لے کے تسلیم تک، یہ چاہے دنیا کتنی ترقی کر جائے،
آپ چاہے جو ہے سفر میں ہو، چاہے آپ حضر میں ہو، چاہے آپ جو ہے مسجد میں ہو، چاہے آپ مدرسے میں ہو، چاہے آپ جو ہے میدان میں ہو، چاہے ایسی حال میں ہو، آپ کو اللہ اکبر سے لے کر سلام تک ویسے ہی نماز ادا کرنی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، صلو کما رأیتمونی وصلی۔ ہاں، نماز پڑھتے ہوئے جو چاہو لباس آپ پہن لو، شریعت کے مخالف نہ ہو۔ نماز پڑھتے ہوئے آپ جس مسجد میں چاہو جاؤ، عالی شان مدرسے میں جاؤ، چٹیل میدان میں جاؤ، جہاں جو مرضی کرو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر نماز کے اندر، خالص عبادت کے اندر آپ نے ادھر ادھر کچھ کیا، اس کی اجازت نہیں ہے نبی کی طرف سے آپ کو۔ تو یہ جو آپ نے کہا نا، حجت قائم کیا کہ نماز میں جو ہے نیت کا مسئلہ کہاں سے لے آئے، تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ وہ آپ کے گروہ سے تعلق رکھنے والا ایک طبقہ ہے، شاید آپ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ آپ کہاں سے لے آئے، تو وہ اس کا جواب دیں گے، ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں بدعت ہے بھائی، ہم تو کھلا عام کہتے ہیں کہ بدعت ہے۔ نماز میں زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہ قرآن سے اس کا ثبوت ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثبوت ہے، نہ صحابہ کرام کے عمل سے ثبوت ہے۔ اس لیے یہ بدعت ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کو لوگوں نے مان کے رکھا ہے، کسی نے مان کے رکھا ہو، جو مانے یا آپ کا مسئلہ ہے یا دوسرے کا مسئلہ ہے، جو کریں یہ سراسر بدعت ہے۔ نماز میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور سب سے پہلا جو جملہ آپ کیا تھا کہ قرآن میں زیر و زبر کہاں سے آ گیا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں زیر و زبر پہلے نہیں تھا، یعنی بعد میں کسی نے اس کو ایڈ کر دیا؟ بھائی، زیر و زبر کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے آپ اس کو سمجھیں۔ زبر کا مطلب ہوتا ہے آواز کو اونچی کر کے پڑھنا، زیر کا مطلب آواز کو نیچی کر کے پڑھنا، پیش مطلب گول مگول کر کے پڑھنا اس کو، جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس میں جہاں کہیں ہم آواز کو اوپر کرتے ہیں، کہیں نیچے کرتے ہیں، کہیں مگول کرتے ہیں، اسی کو بتانے کے لیے، اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وہ زبر زیر کی علامت ہوتی ہے، وہ جو لکھا جاتا ہے، ایک علامت لکھی جاتی ہے، لکھی گئی ہے بعد میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بعد میں قرآن کا جو مصحف ہے اس میں بعد میں علامت لکھی گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پڑھنے کا جو انداز تھا، جو قرأت ہے، وہ پہلے اس کا ثبوت نہیں تھا، پہلے اس کا وجود نہیں تھا، ہرگز نہیں۔ بھائی، یہ باقاعدہ تواتر کے ساتھ قرأت بھی باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے قرأت، قرآن کی قرأت سنی ہے، صحابہ کرام سے تابعین نے سنی ہے، اور ایسے سند کے ساتھ، سلسلے کے ساتھ ہم تک قرأت بھی پہنچی ہے۔ جیسے قرآن کے حروف ہم تک پہنچے ہیں، ایسے قرآن مجید کی قرأت بھی ہم تک پہنچی ہے۔ تو یہ جو ہاں آواز ہم نیچی کر کے پڑھتے ہیں، اونچے کر کے پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نے ایڈ کیا، پہلے ایسا نہیں پڑھا جاتا تھا۔ بھائی، آپ دیکھیں کہ جیسے آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں نہیں پڑھتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تھے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ الحمد میں ہا پہ آپ نے کیا پڑھا ہے، آپ کہیں گے زبر پڑھا۔ تو جب اللہ کے نبی نے پڑھا تھا مسجد نبی میں، تو کیا پڑھا تھا؟ زیر پڑھ دیا تھا اس کو، زبر نہیں پڑھا تھا۔ بھائی، آواز اونچی کر کے پڑھنا، اس کا ایک نام آپ نے دیا ہے زبر۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نام کہاں سے آیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیوں لکھا گیا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے اس کو آپ نیا نہیں بول سکتے۔ یعنی جو قرآن میں جو زبر زیر ہے، یعنی جو پڑھنے کا جو انداز ہے، قرأت کا جو انداز، اس کو آپ زبر زیر نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسے پڑھ کے بتایا ہے۔ تو یہ نئی چیز ہے ہی نہیں۔ آپ سوچیں، اگر آپ کامن سینس آپ سوچیں، ذرا ذہن لگائیں کہ اگر قرآن میں یہ نئی چیز ہوتی، یعنی پہلے سے نہ تھی اور ایڈ کر دی گئی، تو پہلی چیز یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہاں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ذمہ داری لی ہے نا کہ دین میں نئی چیز کوئی نہیں لا پائے گا۔ تو قرآن محفوظ ہے، پوری امت کا دعویٰ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، زبر زیر اس میں ڈال دیا گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا زبر زیر اس میں بڑھانے سے، آپ کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے بڑھا دیا گیا، ہم تو کہتے صرف لکھا گیا، زبر زیر بڑھانے سے بتائیے الحمدللہ رب العالمین، ایک آدمی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس قرآن سے پڑھتا ہے جو زبر زیر جس میں لگا ہوا، اور ایک آدمی اپنے سینے میں جو یاد کی ہوئی ہے قرآن مجید، وہاں سے پڑھتا ہے۔ آپ بتائیے کہ دونوں کے ثواب میں کیا فرق ہے، یا معنی میں کیا فرق ہے؟ ایک آدمی نے اس قرآن سے پڑھا جس میں زبر زیر لگا ہوا تھا، الحمدللہ رب العالمین پڑھا، اور ایک آدمی نے اس جگہ سے پڑھا، مان لیجیے ہم کسی کو لکھ کے دے دیں الحمدللہ رب العالمین، زبر زیر نہ رہے، صرف حروف رہیں، ہم نے کہا آپ پڑھو بغیر زبر زیر، اس نے پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ بتائیے کہ دونوں کے مفہوم میں کوئی فرق ہے، یا ایک آدمی اپنے جو ہے سینے سے یاد کیا ہوا ہے، حفظ کیا، وہاں سے الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے، تین لوگوں سے پڑھواؤ، ایک حافظ ہو اس سے الحمدللہ رب العالمین پڑھواؤ، اور ایک آدمی کو مصحف دو، قرآن کا نسخہ دو جس میں زبر زیر لگا ہوا، وہاں سے پڑھے الحمدللہ رب العالمین، ایک تیسرے بندے کو دو اور یہ زبر زیر بالکل ہٹا کے اس کو لکھ کے دو، وہاں سے پڑھے۔ آپ بتائیے کہ تینوں جو پڑھیں گے، تینوں میں کی جو میننگ ہے، کیا وہ فرق ہوگا؟ معنی تو دور کی بات ہے، ساؤنڈ میں بھی فرق نہیں ہوگا، تلفظ میں بھی فرق نہیں ہوگا، قرأت میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ نئی چیز تھی
جو بعد میں ایڈ کی گئی, تو فرق کیوں نہیں ہو رہا مجھے بتاؤ نا. دماغ لگا سوچو کہ اگر قرآن میں تم کہتے ہو زبر زیر نیا ایڈ کر دیا گیا, تو ایک بندہ جو بغیر زبر زیر کے پڑھ رہا ہے وہ بھی اسی طرح کیوں پڑھ رہا ہے جو زبر زیر والا پڑھ رہا ہے؟ دونوں میں فرق کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ کیونکہ اگر بعد میں ایڈ کیا گیا ہوتا تو فرق ہو جاتا نا. اب مثال کے طور پر قرآن میں کوئی ایک کسی بھی آیت میں ایک لفظ آپ بڑھا دیجئے جو پہلے سے نہیں تھا, تو بڑھا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ معنی یہاں کا وہاں ہو جائے گا, ذرا سا بھی ادھر کریں گے معنی ادھر کا ادھر ہو جائے گا. لیکن آپ بسم اللہ سے لے کر جو ہے آخری سورہ ناس تک سب میں زبر زیر لگا دیا اور کوئی معنی میں کوئی فرق ہی نہیں آیا. اس کا مطلب یہ نئی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں. صحابہ کرام نے بھی ایسے پڑھا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی پڑھا ہے. آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیز نبی کے دور میں لکھی ہوئی نہیں تھی, آج لکھی گئی, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن آج لکھی گئی ہے تو آج لکھی گئی ہے تو یہ چیز لکھنے سے بعد میں جو چیز پہلے سے موجود ہے, پہلے سے کوئی چیز موجود ہے تو بعد میں لکھنے سے وہ چیز نہیں ہو جائے گی. کوئی چیز پہلے سے موجود ہے لکھی ہوئی. ابھی دیکھیے سورج چاند پہلے سے موجود ہے, میں اپنی ایک کاپی میں لکھ دوں سورج چاند, تو میرے لکھنے سے کیا وہ آج سورج بنا ہے, آج چاند بنا ہے؟ بھائی پہلے سے موجود ہے, میرے لکھنے سے کیا فرق پڑے گا؟ جو چیز پہلے سے موجود ہے تو میں لکھ دوں گا تو کہ وہ آج کا ہو جائے گا, آج کا نہیں ہو جائے گا. دوسری مثال یہ دیکھیں جس سے میں آج جو کچھ آپ کے سامنے بول رہا ہوں, یہ اگر کوئی لکھ دے, ہم لوگ اردو لکھتے ہیں نا, اردو میں زبر زیر نہیں ہوتا ہے. اردو پیپر آتا, نیوز پیپر انقلاب ممبئی میں روزانہ لوگ پڑھتے ہیں, اس میں کہاں زبر زیر ہوتا ہے؟ زبر زیر نہیں ہوتا, لیکن اردو مادری زبان پڑھتے آتے ہیں. تو یہ جو کچھ میں بول رہا ہوں یوٹیوب پہ ریکارڈ ہے. اگر 10 سال کے بعد کوئی لکھے, اس کو لکھ لے, یا مان لو آج میں لکھ کے دے دوں, 10 سال بعد اس میں زبر زیر لگا دے, تو کیا اس میں کچھ بڑھ جائے گا, کچھ گھٹ جائے گا؟ ہرگز نہیں. تو لکھنے سے کوئی چیز نئی نہیں ہو جاتی ہے, ورنہ پھر آپ زبر زیر کیا. آپ کو تو یہ بھی کہنا چاہیے کہ جو قرآن کی حروف ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ صحابہ نے بنائے. یعنی یہ آپ کی اصول کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی حروف بھی یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی, یہ تو صحابہ نے لکھا. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن دیا جبرائیل علیہ السلام کو, اس میں زبر زیر لکھا ہوا نہیں تھا, حروف بھی لکھے ہوئے نہیں تھے. آپ زبر زیر کی بات کرتے ہیں نا کہ بعد میں لکھا گیا, میں حروف کی بات کرتا ہوں. حروف کب لکھے گئے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے لکھ کے دیا تھا جبرائیل علیہ السلام کو؟ نہیں. اور جبرائیل علیہ السلام نے جو قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم